حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حاملین عرش پر 50,000 سال کے فیصلے تجلی فرماتا ہے، اور حاملان عرش سے پھر مقربین کو 1,000 سال کے فیصلے دیے جاتے ہیں، اور پھر مقربین سے فرشتوں میں 100 سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر دنیا آسمان پر 1 سال کا فیصلہ مرتب کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی رات ہوتا ہے۔ اس رات کی اسی لیے فضیلت ہے کہ یہ بزرگان کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو عبادت میں گزارو، کہتے ہیں کہ روزہ بھی رکھو اور عبادت بھی، تاکہ جب تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہو تو تم عبادت میں ہو۔ موت کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں، زندگی کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، روزی رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور ترقی درجات کے، کسی کو پست کیا جاتا ہے کسی کو بلند کیا جاتا ہے، اسی رات میں ہوتا ہے یہ سب فیصلہ۔ تو اس رات میں کثرت سے عبادت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ بعض بزرگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں نوافل کی کثرت کرو، اور ہر نفل میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھو۔ بعض بزرگوں سے 3 بار ہے، بعض بزرگوں سے ہر نفل میں 10 بار ہے، اور بعض بزرگوں نے، یہ خاندان شتاریہ جو ہے حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ تو اس طریقے سے 2 رکعت میں 100 مرتبہ ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس طریقے سے 20 رکعتیں پڑھو کم از کم۔ تو اس کے علاوہ بھی مختلف دعائیں بھی ہیں اس میں۔ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن شریف سے پڑھا جائے، عبادت کی جائے، نوافل پڑھی جائیں کثرت سے، وہ بہت مقبول ہیں۔ یہ بڑے کرم اور فضل کی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہوتی ہے اپنے جوش میں ہوتی ہے، تو اعمال رد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فَمَن يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ جب ارادہ کرتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ، کہ جس کو ہدایت دے، شرح الصدور للاسلام، اس کا اسلام پہ شرح صدور کر دیتا ہے، یعنی کہ اسلام کے لیے اس کے دل کو کھول دیتا ہے۔ یہ کسی کتابوں سے نہیں کھلتا، یہ ایک فضل خاص ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو نور کی طرف بھیج دیتا ہے، اس کو نور میں لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِي اللَّهُ النور من تشاء، کہ ہم جس کو ہدایت دیتے ہیں اس کو نور عطا کر دیتے ہیں، نور دے دیتے۔ اسلام کا صدور تم پر نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا قلب نہ کھل جائے، تمہارا سینہ نہ کھل جائے، اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور جب تک سینہ نہیں کھلتا تو پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ پھر علم
جو ہوتا ہے وہ مفسد ہو جاتا ہے. اگر علم مفسد نہ ہوتا، کیوں کہ فاسدوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا، کہ اور یہ زمین میں فساد ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہم زمین کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ علم کا فاسد ہو جانا ہے، مفسد ہو جانا. اس لیے کہ انہیں علم کا نور حاصل نہیں ہوا، ان کا شرع صدر اسلام پر نہیں ہوا. قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور جو تم ایمان کا کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، تم ایمان نہیں لائے، ابھی مسلمان ہوئے ہو. اسلام ابھی تمہارے حلق سے نہیں اترا نیچے، تمہارے دل میں نہیں آیا. قرآن کہہ رہا ہے